جی ناظرین السلام علیکم. 3 بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. پہلی تو خبر یہ ہے کہ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN پر عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا. عمران خان صاحب نے وہی پوسٹر بنایا، دونوں ٹانگیں اوپر، پلستر لگا ہوا، حالات خراب، ہاتھ میں کنولا لگا ہوا، اور اس کے اندر جو اینکر نے ان کے ساتھ کی وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. خان صاحب سمجھے شاید چودھری غلام حسین یا ARY والے اینکر بیٹھے ہوئے اور وہ اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے اور وہ آگے سے کہیں گے خان صاحب آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا. تو یہ تو معاملہ بالکل ہی ڈیفرنٹ نکل آیا. اس اینکر نے کیا سوالات کیے، خان صاحب نے کیا جوابات دیے، اور ان جوابات کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس حوالے سے بات کریں گے. دوسری بات یہ، لانگ مارچ کے اندر تباہی اور تشدد کے خطرے کے پیش نظر اسلام آباد پولیس نے احتیاطاً کچھ وارنٹ حاصل کر لیے. ان وارنٹس میں تحریک انصاف کے کن قائدین کا نام ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد MBS محمد بن سلمان، ان کا دورہ پاکستان میں اب حتمی مراحل میں ہے. عمران خان اس دورے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ جیسے جیسے اس دورے کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ایسے لگے گا کہ جیسے دورے پڑتے جا رہے ہیں. تو وہ کہانی کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میں آپ کو کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں گا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں CNN والے انٹرویو کی. CNN پہ خاتون اینکر تھیں اور وہ باقاعدہ صحافی تھیں. وہ اس طرح کے سوالات نہیں کر رہی تھی کہ خان صاحب آپ نے جو ٹائی پہنی ہے نا، یہ بہت اچھی ٹائی ہے، کمالی ٹائی ہے جناب، کیا رنگ، کھلتا ہوا رنگ ہے اور کھلتا ہوا شہابی لہجہ ہے آپ کا. تو اس طرح کے سوال. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں کہ عمران خان سے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے 2 پریس کانفرنسز کی، دونوں میں کچھ جرنلسٹ نے اسی طرح کے پلیزنگ سوال کیے، جس میں وہ اپنا کوئی سوال کم کر رہے تھے، بنیادی طور پر حاکم وقت کو پلیز زیادہ کر رہے تھے. لیکن عمران خان نے تو جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں انتی مقادینہ، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ وہ میڈیا کا سامنا نہیں کریں گے، اور وہ چند لوگ ہیں انہی کو انٹرویو دیں گے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ میڈیا پر اس طرح چلے گا بھی کہ جیسے قیامت آ گئی ہے. تو 4-6 لوگوں کے درمیان بات کرنے کے بعد، اور پھر وہ جو پھر بلکہ جلسوں کی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جلسوں کی بھی کوریج کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ایک ان کا اپنا پروڈکشن کمپنی ہے، اس کی لائیو فیڈ دی جاتی ہے، اس کے اندر افیکٹ ڈالے جاتے ہیں، اس کے اندر کٹنگ کی جاتی ہے، اس کے اندر بچے، خواتین نعرے لگاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، یہ اٹریکشن ڈیولپ کرنے کے لیے میوزک پہ اس کی کٹنگ کی جاتی ہے. تو وہ ویسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات. لیکن دوسری پارٹیوں کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے، وہ اتنی گندی کوریج کراتے ہیں. اور یہاں پہ دوسرے چینل کو بھی سیکھنا چاہیے. بھئی اگر کوئی پارٹی آپ کو اپنی کوریج دے رہی ہے تو وہ کوریج نہیں لینی چاہیے، آپ کو اپنا انڈیپینڈنٹلی کوریج کرنی چاہیے نا. لیکن عجیب سا ماحول ہے. خیر، امریکی اینکر نے خان صاحب سے پوچھا جناب کہ خان صاحب جو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ اچھا، خان صاحب کے ذہن میں یہی ہے کہ ثبوت کوئی مانگے تو جواب میں کہنا ہے او نہیں، نواز شریف بہت کرپٹ ہے، اور شہباز شریف بڑا کرپٹ ہے، آصف زرداری بڑا کرپٹ ہے، یہ تینوں نے امپورٹڈ حکومت اور امریکہ نے مل کے سازش کر کے. یہ والی کہانیاں تو یہاں تو چل جاتی ہیں. یہاں اس طرح کے احمقانہ بیانات کو ہی ثبوت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ امریکی ٹیلی ویژن تھا، انہوں نے کہا خان صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ پس منظر ہمیں پتہ ہے، بیک گراؤنڈ ہم اچھی طرح واقف ہیں، آپ کیا کہتے رہے ہیں، کیوں کہتے رہے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ نہیں، شہباز شریف بڑا کرپٹ آدمی ہے. اس نے کہا قاتلانہ حملہ آپ پہ ہوا ہے، ہم اس کے ثبوت مانگ رہے ہیں. اچھا، خان صاحب نے پھر ایک بیان دیا اور اس میں پھر پھنسیں گے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. اب کہا جی مجھے 4 گولیاں لگی، ایک ٹانگ میں 3 گولیاں لگی، ایک ٹانگ میں کچھ زخم آئے ہیں. اچھا، اور پھر چونکہ وہ امریکی میڈیا کا معاملہ تھا، لہذا خان صاحب نے ایک چیز میں رعایت کی. وہ جو ہے یہاں پہ تو کہتے ہیں نا کہ مجھے 4 گولیاں لگیں، ٹانگ بھی ہلا رہے ہیں اور پلسٹر بھی ہوا ہے، بینڈیج نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اگلے دن گھر بھی چلے گئے اور کہا جی میں 4-6 دن کے اندر آ جاؤں گا میدان عمل میں، میدان انتشار میں. اچھا، یہ امریکی میڈیا تھا.
انہیں پتا ہے کہ بندے کو 4 گولیاں لگی ہوں اور تین ایک ٹانگ میں اور دوسری ٹانگ میں زخم آئے ہوں تو 6 مہینے سے پہلے آدمی فنکشنل نہیں ہوتا. کوئی میجک وانڈ تو نہیں ہے نا کسی کے پاس کہ وہ ہلائی اور اس کے بعد جناب بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسا معجزہ کرنے والے حکیم ہوتے ہیں جن کے اشتہار دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک زخم ہے، گولی کا زخم ہے، اس کو ہیل اپ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن خان صاحب نے یہاں پہ تو کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں 4 دن کے بعد لانگ مارچ کرنے، لیکن وہاں پر یہ کہا کہ میں 4 سے 6 ہفتے مجھے خیال میں مجھے ریکوری میں لگیں گے. یہ مدت اس لیے دی کہ یہ امریکی ٹیلی ویژن تھا. پاکستانی ہوتا چینل ہوتا تو کہتا میں پرسوں آ رہا ہوں اور مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، میرے جیسا دلیر آدمی اس دھرتی نے جمع ہی کوئی نہیں. تو یہ امریکی. لیکن اس اینکر نے پھر پوچھا خان صاحب یہ جو 3 لوگوں پہ آپ اپنے قتل کے الزامات لگا رہے ہیں، جس میں شہباز شریف بھی ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی ہیں اور میجر جنرل فیصل نصیر بھی ہیں، تو ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں ثبوت نہیں. آپ دیکھیں نا جی، شہباز شریف بہت کرپٹ آدمی ہے اور میری حکومت کو امریکہ نے، تو اب یہ جو ہے نا دنیا اس طرح کی باتوں کو ثبوت نہیں مانتی. پاکستان میں میڈیا ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ اسی بیان کو کہ نہیں شہباز شریف بہت کرپٹ آدمی ہے، اس نے حملہ کرایا ہوگا، تو اس کی بیس پر خان صاحب کے بڑے بڑے ٹکٹ چلا دیے جائیں گے. اور کئی سالوں سے یہی ہو رہا ہے. میڈیا نے کوئی عقل نہیں سیکھی اور وہ اسی طرح کر کے اسی بیان کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں نا، اس کے بغیر تفتیش ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ. اچھا، اب ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جسے یہ آئیڈیا سیل کر دیا گیا کہ نہیں اوپر بیٹھے ہوئے نا. اب کوئی بھی شخص FIR درج کرانے جائے اور اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کہے کہ مجھے وزیر اعظم پر اعتبار نہیں ہے، مجھے وزیر داخلہ پہ اعتبار نہیں ہے، ISI پہ اعتبار نہیں ہے، لہذا FIR میں لکھیں کہ یہ تینوں استعفیٰ دیں گے، کوئی بھی شخص، میں آپ کوئی بھی، تو پھر اس کے بعد میں کسی کارروائی کو مانوں گا. یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں خان صاحب. تو یہ کوئی عقل والی بات ہے نہیں کہ یا تو کوئی ثبوت ہو نا کہ انہوں نے بیٹھ کے منصوبہ بنایا، نقشہ بنایا، ادھر سے گولی چلے گی، ادھر سے چھرے جائیں گے اور گولی جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھے گی گھومتے گھامتے کہ خان صاحب کدھر ہیں، ٹانگ کدھر ہے، اور میں اجازت لے کے خان صاحب کی ٹانگ کو چھو کے گزر جاؤں. تو ایسا تو کوئی منصوبہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے نا. اسی بچے ان کے انگلینڈ میں پڑھتے، خان صاحب کے بچے جیسے گولی مار میں پڑھتے. تو یہ ایسی باتیں کر کر کے نا، اور میڈیا نے چونکہ سوال کرنا سیکھا ہی نہیں، سجدہ کرنا سیکھا ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی. ایک انٹرویو دیا امریکی اینکر کو اور اس نے پتہ پانی کر دیا. اچھا خیر، یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اسلام آباد پولیس نے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں اور اس میں زلفی بخاری بھی ہیں، علی امین گنڈا پور بھی ہیں، پرویز خٹک بھی ہیں، اور بھی PTI کی مختلف قیادت ہے. انہیں پتہ ہے یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے. ان کے خلاف پہلے بھی مقدمات ہیں، تو وہ مقدمات جو ہیں پہلے دائر کیے ہوئے ہیں. تو انتظار یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، ادھر رانا ثناء اللہ صاحب پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہو جائے گی، جیلوں میں بھرنا شروع کر دیں گے. خان صاحب نہیں آتے، خان صاحب نہیں آئیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ اب گرفتاری والا معاملہ قریب ہے اور تعیناتی ہونے والی ہے. تو خان صاحب نہیں آئیں گے، لوگوں کے بچوں کو لڑائیں گے، مروائیں گے، تباہ کروائیں گے، لیکن خود نہیں آئیں گے. اب وہ تسلی سے 4-6 ہفتوں کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ضمنی سوال، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تعیناتی ہونی ہے نا، ہر دفعہ ہو جاتی ہے، خان صاحب کو اتنا کیا مسئلہ پڑا ہے؟ اگر ان کے ماضی میں باجوہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے تو اگلے آرمی چیف کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. تو پولیٹیکل پارٹی ہیں تو ان کی لوگوں میں بہت زیادہ پریزنس ہے. تو اس کے بعد تو کوئی مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب کو کیوں موت سی پڑی ہوئی ہے؟
مگر ایسا کیا ہو جائے گا کہ خان صاحب ہر کشتی جلا دینا چاہتے ہیں، ہر پتا کھیل دینا چاہتے ہیں، بندے مروا دینا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بیمار کی گولیوں والا کہانی کرتے ہیں، پھر گولیوں کے باوجود وہ جو ہے لانگ مارچ جاری رکھنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور فوج کے خلاف اب انتہائی لیول تک پہنچ گئے، گالیاں تک دے دی ہیں۔ ظاہر ہے اب پتھر مارنے سے تو رہے، وہ بھی اگر موقع ملتا تو مارنے۔ تو مطلب خان صاحب کو مسئلہ کیا ہے یار، تعیناتی ہے، ہو جائے گی۔ آپ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں تو اگلے آرمی چیف سے بھی تعلقات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آپ کو پکڑ کے مارے گا تو نہیں نا کہ نیا آرمی چیف آئے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے جو کچھ وہ کر چکے ہیں، اگر ان کی پسند کا آرمی چیف نہ آیا تو ان کے ساتھ ہونی بہت بری ہے، بڑی بری ہونی ہے، اور اس سے وہ تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں یوں لگتا ہے کہ تعیناتی کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور شاید بہت حد تک یہ بات درست بھی ہو کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا، جنرل باجوہ ان کے رفیقوں کے دلوں میں انتقام کی آگ تو جل رہی ہوگی کہ بھئی جس کو ہم نے اتنے پیار سے رکھا، جس کے لیے سب کچھ کیا، وہی ہمیں اس طرح سر عام ہماری عزتوں کو نیلام کرتا رہا۔ تو وہ ظاہر ہے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے اگر ایکسٹینشن لے لی جنرل باجوہ اور کمزور ہو جائیں گے اور وہ انتقام نہیں لے سکیں گے، نیا بندہ آئے گا تو وہ خان صاحب کو سبق ضرور چکھائے گا کہ جو کچھ خان صاحب نے ماضی میں انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا۔ تو خان صاحب کو پتہ ہے ساری گیم ان کی ساری گیم 29 نومبر تک ہے، اس کے بعد کوئی گیم نہیں ہے، اس کے بعد پھر اسی کی گیم ہے۔ خان صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور بے وقوفی کر رہے ہیں، سارے پتے چل رہے ہیں، ساری کشتیاں جلا رہے ہیں، واپسی کا کوئی رستہ نہیں رکھ رہے، تو اس کا خان صاحب کو نقصان ہوگا۔ اچھا جی، اب خان صاحب کس نئے مہم پہ ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایم بی ایس کے ساتھ اور سعودی حکومت کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آخری عشرے میں یا تیسرے ہفتے میں کہیں ایم بی ایس پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایک وزارت خارجہ سے کوئی صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ 21 نومبر کو یہ دورہ ہونے کے امکانات ہیں، اور خان صاحب کے جو لانگ مارچ کی اب ڈیٹ بن رہی ہے وہ بھی 21 نومبر بن رہی ہے، تو 21 نومبر کو وہ آئیں گے، ادھر خان صاحب انتشار پھیلائیں گے۔ اچھا، سعودی حکومت کا پہلے بات کر لیں، سعودی حکومت کا پاکستان کو فائدہ کیا ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک تو ایم بی ایس نے پاکستان کے لیے خصوصی پیکج 4.2 بلین کا اناؤنس کرنا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب اور چائنا کے تعاون کے ساتھ گوادر میں ایک آئل ریفائنری بننی ہے جس میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ دو بڑے اعلان متوقع ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دورہ جو ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے قیام کرنا ہے، چند گھنٹے پاکستان میں قیام کرنا ہے۔ عمران خان صاحب ادھر انتشار کی انتہا کر دیں گے، ٹائر بھی جلائیں گے اور یہ سب کچھ۔ سعودی حکومت کی سیکیورٹی ٹیم پہلے آئے گی، حالات کا جائزہ لے گی۔ عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کو متنازع بنا دے اور وہ پاکستان کو یہ پیکج نہ ملے۔ ایک اور اس حوالے سے اینگل ہے، وہ اینگل یہ ہے کہ سعودی حکومت کو بہت غصہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گھڑیاں بیچی ہیں، سعودی خاندان کے تحفوں کی جو توہین کی ہے، ان کے احترام اور محبت کی توہین کی ہے، اس پہ انہیں بہت زیادہ غصہ ہے، اور وہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہونا ہے وہ اپنے سامنے ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی شہزادوں کی تو پھر ڈیمانڈز ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی ڈریمز ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جس شخص نے ہماری گھڑیاں بیچیں، ہمارے تعلقات کو تباہ و برباد کیا، جو پاکستان کے ساتھ دہائیوں کے اچھے تعلقات تھے، جو اتنا بڑا چور نکلا، تو ذرا اس کے ساتھ پاکستانی حکومت کا طور طریقہ تو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں اینگلز ہیں، اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ کو کون سا پسند آتا ہے۔ لیکن دنیا ہم سے سوال ضرور کر رہی ہے، یار کہ تم لوگ کیا لوگ،
پاکستان کے حالات بہت برے تھے معاشی طور پر، اور عمران خان وزیر اعظم تھے، تو پروپیگنڈا اور قسم کا تھا۔ اب دیکھیں صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت آئی، کوئی معیشت میں بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہوا کیا ابھی تک؟ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا، اور بڑی محنت کی ہے، سبھی نے بہت محنت کی ہے، بالآخر وہ نکل آیا۔ اچھا، اس کے بعد IMF کا پروگرام جو خان صاحب کی کوشش تھی بحال نہ ہو سکے، اس کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کر کے گئے تھے، اس پروگرام سے انحراف کیا تھا، بالآخر وہ پروگرام بحال ہو گیا۔ چین کی طرف سے پاکستان کو 14.3 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج ملنے کا امکان ہے، جس میں وہ قرضے جو چین نے ہمیں دیے ہیں اس میں کچھ رعایتیں ملیں گی۔ سعودی شہزادہ پاکستان آ رہا ہے، ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے، وہ کچھ نہ کچھ بیل آؤٹ پیکج پاکستان دیں گے۔ ڈونر کانفرنس ہونے والی ہے، اس ڈونر کانفرنس میں پاکستان کی مدد کے کافی زیادہ امکانات ہیں، سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ اس پہ کمال یہ ہے کہ UNDP نے جو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ان کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کی مدد ہونی چاہیے۔ UNDP نے 16 ارب روپیہ جو ہے اس کا تخمینہ لگایا کہ اتنا پاکستان میں نقصان ہوا ہے۔ تو دنیا کو، اور یہ پاکستان کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ دنیا کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی سزا پاکستان کو بھگتنا پڑی ہے۔ تو اس کا یہ اگر پاکستان کو 16 ارب روپیہ مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو اگلے سال تقریباً 34 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ ہماری کٹی میں اس وقت یعنی خزانے میں 8.9 بلین ڈالر ہے، تو باقی جو ڈفرنس ہے وہ 25 ارب کا ڈالر کا ہے، جو کہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ 25 ارب ڈالر 25 روپے نہیں ہوتے، یا 25 لاکھ یا 25 کروڑ یا 25 ارب نہیں ہوتے، وہ 25 بلین ڈالر ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، اور اگر وہ ڈیفیسٹ کسی طرح ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی فلاح بھی ہوگی، لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے، مہنگائی بھی کم ہوگی، ترقیاتی منصوبے بھی ہوں گے، سڑکیں بنیں گی، اسپتال بنیں گے، اسکول بنیں گے، ذرا چیزیں بہتر ہونے کی کوشش ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا خوف ہے۔ انہوں نے تو بس القادریہ یونیورسٹی بنائی ہے، باقی تو کوئی ایسا کوئی ایک اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی ہسپتال بتا دیں جو آج تک بنا ہے۔ ایک BRT بنی ہے، اور BRT تاریخ کے متنازع ترین پروجیکٹ میں سے ہے، اس لیے کہ وہ 25-26 ارب سے شروع ہوئی تھی، 125-26 ارب تک پہنچ گئی۔ اب اس کی تحقیقات بھی کرانے نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے تحقیقات نہیں کرانے دی جا رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تحقیقات اس وقت ہوں گی جب BRT مکمل ہوگی، یعنی ابھی اس کے کچھ سائڈ پروجیکٹس رہتے ہیں، اس میں شاپنگ مالز بننے ہیں۔ اچھا، اب وہ مکمل ہی نہیں کر رہے، سڑک وہ میٹرو چلا دی ہے، بسیں چلا دی ہیں، لیکن باقی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر رہے۔ عدالت میں جاتے ہیں، احتساب کی عدالت میں، کہتے ہیں جی مکمل ہوگی تو حساب دیں گے نا، تو مکمل کرنی ہی نہیں ہے، لہذا اور وہ 100 ارب روپے کا پاکستان کے خزانے کو ٹانکا ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، 100 ارب روپے کا ٹانکا ہے۔ اب آخر میں ذرا سی بات کر لیں، وہ جو FIR درج ہوئی تھی سپریم کورٹ نے، کوئی سماعت تو نہیں تھی ایز سچ، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا FIR درج کر کے ہمیں دکھائیں۔ وہ FIR درج ہو گئی ہے، اس میں کوئی 3 لوگوں کے نام نہیں ہیں، اور وہ جناب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش کی جائے گی، اور IG پنجاب اس کو پیش کریں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کل رات جو میں نے ویلاگ کیا اس میں بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور اچھی بات ہے، سوال ہونے چاہیے، سوال اٹھنے چاہیے کہ اگر وہ FIR عدالت عظمیٰ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ نہیں بڑا اچھا کام کیا، اور اس میں اس شخص کا نام دیا گیا ہے جس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس نیت سے گولی چلائی ہے، تو پھر میڈیکو لیگل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو وہ میڈیکو لیگل جو ہے وہ بس آن دا کارڈ ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہوگا تو پھر خان صاحب پاکستانی اینکروں کو بھی انٹرویو نہیں دے سکیں گے۔
امریکہ برطانیہ کے اینکر تو بہت دور کی بات ہے. بڑی وولٹائل سچویشن ہے, انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان میں, اور کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ذرا ملک کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کر نہیں پائے ابھی تک, کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری پارٹی جو کچھ بہتر ہو رہا ہے اس کو غارت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس ساری سٹرگل میں جیتتا کون ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.